بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کہانی ٹیچر میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ اور حقیقت پر مبنی کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس نیو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور اگر آپ پہلے سے ہی میرے سبسکرائبر ہیں تو دل سے آپ کی شکر گزار ہوں۔ مٹی اور بنا دروازے کے گھر میں 10 سالہ بچی روتی ہوئی اور تقریباً بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ کندھے سے لٹکا کئی پیون لگا پرانے کپڑے کا تھیلا نما بستہ کچے صحن میں ہی پھینک دیا۔ اکلوتے کمرے میں چارپائی پر بیٹھے عمردین کی قمیض کا دامن پکڑ کر کھینچا اور ضد کرنے لگی۔ بابا جانی، مجھے سیب کھانے ہیں۔ چاچا لیاقت مجھے سیب توڑنے نہیں دیتا، وہ کہتا ہے چل نکل یہاں سے، تیرے باپ کا باغ نہیں۔ مجھے نہیں پتا، مجھے بھی سیب کھانے ہیں۔ بس اتنی سی بات، میں کل ہی اپنی سونی ابیا کو سیب لا دوں گا، اٹھو آؤ مل کر کھانا کھا لیں۔ عمردین نے لقمہ رکھ کر ضد کرتی بیٹی کو منایا اور وہ اپنی سہیلیوں کو بتانے باہر بھاگ گئی۔ آپ پریشان نہ ہو، ابیا ابھی نہ سمجھ ہے اور معصوم بھی، آج کھیل کے آئے تو میں اسے سمجھا دوں گی۔ عمردین نے بیوی کی طرف دیکھا اور اس کی طرف کی جانے والی حوصلہ افزائی پر مسکرا دیا۔ عمردین ایک پکوڑا فروش ہے، بستی کے قریب سڑک پر نان پکوڑوں کا ٹھیلا لگاتا ہے۔ وہ صرف اتنا ہی کما پاتا ہے کہ 2 وقت کی روٹی پوری کر سکے۔ ابیا اس کی اکلوتی اولاد ہے، اپنی بیٹی کو وہ ہر صورت پڑھانا چاہتا ہے۔ وہ سرکاری اسکول میں جاتی ہے اور راستے میں سیبوں کا باغ پڑتا ہے۔ یہ باغ بستی کے پچھلی طرف ہے۔ بچے کبھی سیب چرا پاتے تو کبھی مالک انہیں بھگا دیتا۔ ساتھ میں چوکیدار بھی حفاظت کے لیے متعین کیے گئے ہیں۔ ان اقدامات کے باعث چوری کم تو ہو گئی مگر ختم نہ ہو سکی۔ اس روز جب عمردین کی بیٹی نے سیب کی ضد کی تو بحالت مجبوری وہ مالی کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گیا۔ بھائی ایک سیب تو اتار دو۔ مالی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا، آپ مجھے 100 روپے دے دیں، میں آپ کو توڑ کے لا دیتا ہوں۔ بھائی اتنا بڑا باغ ہے، اگر ایک سیب کسی غریب کو دے دو گے تو کچھ فرق تو نہیں پڑے گا، خدا تمہارا بھلا کرے گا۔ مالکوں نے یہ سیب اتارنے اور توڑنے سے منع کیا ہے۔ یہ اعلیٰ قسم کا سیب ہے، تم جیسے غریبوں کے لیے نہیں بلکہ امیر ملکوں کے امیر لوگوں کے لیے اگائے جاتے ہیں۔ اب جاؤ یہاں سے اور اپنے بچے کو روک لو، کیونکہ حاجی صاحب نے اس باغ کے لیے 2 خونخوار کتے منگوائے ہیں، پرسوں کے بعد کسی بھی وقت پہنچ جائیں گے۔ عمردین خالی ہاتھ لوٹ آیا۔ اگلے دن اسکول سے واپسی پر والدین کے منع کرنے کے باوجود ابیا باغ کی طرف نکل گئی اور اسے جھاڑی کے پاس پڑا سیب مل گیا۔ وہ زمین سے اٹھا کر اپنے بستے میں ڈالنے لگی کہ مالی نے دیکھ لیا۔ وہ نہ صرف سیب چھینتا ہے بلکہ ابیا کو مارتا بھی ہے۔ ابیا گھر آ کر تمام ماجرا عمردین کو سناتی ہے۔ عمردین بھپرے ہوئے شیر کی طرح اٹھ کر مالی سے 2 ہاتھ کر آتا ہے۔ وہ غریب ضرور تھا مگر کمزور نہیں تھا، اس کے باوجود وہ اور اس کی بیوی رات بھر سو نہ سکے۔ اگلی صبح عمردین پھر سے پکوڑوں کا ٹھیلا لیے کسی گاہک کا منتظر تھا۔ ایک طرف اسے مالی پر غصہ آ رہا تھا اور دوسری طرف احساس محرومی تن بدن میں آگ لگائی جا رہی تھی۔ کیا تھا اگر وہ ایک سیب لے جانے دیتا، زمین پر پڑا ویسے بھی خراب ہو جاتا۔ وہ مالی سے جھگڑا بھی کرایا تھا مگر افسوس غریب کی سنتا کون ہے۔ کاش وہ اپنی بیٹی کو ڈھیر سارا پھل لے کر دے سکتا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم ہی تھا کہ ایک آواز اس کو واپس لے آئی، بھائی صاحب ذرا 20 روپے کے نان پکوڑے تو میری بیٹی کو دے دو۔ موٹر سائیکل سوار باپ بیٹی تھے۔ اس کی بیٹی بھی ابیا کی طرح لگی، اس کے ہاتھ میں سیبوں کا شاپر تھا۔ 20 روپے کے نان پکوڑے کاغذ کے لفافے میں ڈال دیے جسے وہ مزہ لے کر کھانے لگی۔ موٹر سائیکل سوار نے عمردین کو پیسے تھما دیے۔ آنن فانن موٹر سائیکل یہ جا اور وہ جا۔ اگلے ہی لمحے وہ موٹر سائیکل ٹرک سے ٹکرا گئی۔ موٹر سائیکل دور جا گری۔ باپ کسی پتنگے کی طرح کئی میٹر دور جا کر گرا اور بچی موٹر سائیکل کے قریب سر کے بل گری۔ عمردین بدحواس باپ کی طرف دوڑا، وہ تو پہلے ہی مر چکا تھا۔ پھر بیٹی کے پاس آیا تو دوسری نگاہ بکھرے ہوئے سیبوں پر پڑی۔
हादसे की वजह से सेब भी बिखर गए थे। वो जल्दी से सेब लिफाफे में डालने लगा। जैसे ही उमरदीन सेब लेके मुड़ा तो नीम बेहोश लड़की ने बंद आंखों के पर्दे को हल्की सी जुम्बिश दी और पांचा पकड़ लिया। हल्की सी गिरफ्त के साथ वो हल्का सा बड़बड़ाई, बाबा जानी बाबा। आंखों में उम्मीदें जिंदगी लिए उखड़ती सांस, खून आलूद वजूद शायद मदद मांग रहा था। मैं अभी आया बेटी। फिर जमीन और आसमान और धरती का हर तमाश बीम खून के आंसू रोया। सेबों का वजन इंसानियत के वजन पर हावी हुआ। उमरदीन तकरीबन भागते हुए घर चला आया। अभिया अभिया कहते हुए वो मिट्टी के घरौंदे में दाखिल हुआ। ये देख, मैं तेरे लिए एक नहीं पूरे 4 सेब लाया हूँ। और शापर चारपाई पर लेटी अभिया के सरहाने रख दिया। तभी इसे एहसास हुआ कि अभिया तो बुरी तरह से जख्मी है। पीनू, इसको क्या हुआ? आज फिर ये बाग से सेब चुराने गई थी। माली ने कुत्ता छोड़ा और फिर मारा और कुत्ते ने टांग पर काट लिया और सर फट गया। मैं 2 पट्टियां बदल चुकी हूँ मगर खून नहीं रुक रहा। तू इसको अस्पताल ले जा। पीनू आंसू पोंछते हुए बोली। तभी किसी ने उमरदीन के दिल को पकड़ा और जोर से दबाया। एक मौके पर वो बिल्कुल बंद हो गया, फिर छोड़ा तो मुर्दा दिल फिर से धड़कना शुरू हो गया। बाबा जानी बाबा, माली, कुत्ता काटा और नीम बेहोश हो गई। वही खून आलूदे वजूद, लड़खड़ाती जबान, उखड़ती सांसें, ये मंजर दोहरा गया। तू मेरा इंतजार तो करती। देख कितने सेब लाया हूँ। 7 लिफाफे से एक एक सेब निकालकर अभिया को दिखा रहा था, मगर ये सदा बाबा कहते थम गई थी। सब कुछ वही था, बस ये अपनी बेटी थी और वो किसी दूसरे की बेटी थी। बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं। वो मेरी दूसरी बेटी थी। मुझे उसकी मदद करने में देर नहीं करनी चाहिए थी। खुदा की तरफ से भेजी जाने वाली इस आजमाइश में वो नाकाम हो चुका था। मैंने उसको मरने दिया। माली ने मेरी बेटी को मार दिया। शायद मुझ में और माली में ज्यादा फर्क नहीं। या खुदा वो जिंदा हो और मुझे माफ कर दे। ये सोचते हुए वो उल्टे पांव भागा। लोगों के हजूम में रास्ता बनाते हुए वो अपनी दूसरी बेटी तक पहुंचा। एम्बुलेंस के सायरन की आवाज मुसलसल आ रही थी। वो साफ आंखें ऐसी जाविये पर साफ थी जिस नुक्ते पर वो इन्हें धुतकार कर गया था। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।